علماء دیوبند نام ہے امیر عظیمت علامہ حق نواز کا، جس نے ناموس صحابہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ خود اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ انتہائی واجب الاحترام، آج میں اہل سنت والجماعت کی طرف سے اہل باطل کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت اور ایسے گروہ کا نام ہے جس کی نسبت چلتے چلتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جا ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے ذہن میں جو اہل سنت والجماعت کے بارے میں غلط مفہوم کے زنگ پختہ ہو چکے ہیں، ان کو اتارنے کے لیے یہ بات بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقوں کو زندہ کرنے والے۔ اس بات کا دعویٰ کر کے ہم لوگ بے جھجک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اگر قادیانیت نے حملہ کیا ہے تو علماء دیوبند نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے۔ اگر اصحاب پیغمبر پہ حملہ رافضیت نے کیا ہے تو علماء دیوبند نے ہتھ کڑیاں پہن کے، علماء دیوبند زندانوں میں بند ہو کر، علماء دیوبند نے سزائے موت کے پھندے چوم کر اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے۔ لیکن یہ دشمن بھول جائے، اگر پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا علماء جانتے ہیں تو اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی علماء دیوبند پیغمبر کے صحیح وارث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ کا دفاع کریں گے، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا دفاع کریں گے۔ اکابر کی روایات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے میرے رب کو منظور ہوا ہر محاذ پہ دلائل کے ساتھ اہل باطل کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کی پوری سرزمین اس بات کی گواہ ہے، اگر علماء دیوبند کو کسی میدان میں بھی باطل نے للکارا ہے، علماء دیوبند نے جواب دندان شکن دیا ہے، علماء دیوبند نے جواب دلائل کے ساتھ دیا ہے۔ اگر باطل کی زبان حرکت میں آئی ہے، علماء دیوبند نے تب بھی جواب دیا ہے۔ اگر باطل کا قلم حرکت میں آیا ہے، علماء دیوبند نے تب بھی جواب دیا ہے۔
میں آج دنیا بھر کے اہل باطل، دنیا بھر کے اہل الہاد، دنیا بھر کے اہل بدعت پہ اپنے اکابر کے واسطے سے اپنے برادران اہل سنت والجماعت کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے علماء کا دفاع کریں گے کہ جن کے بارے میں خالق نے اعلان کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء حق خالق سے ڈرتے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے۔ علماء حق اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے رب نے توفیق عطا فرمائی، جہاں نبوت کا دفاع کیا آئندہ بھی کریں گے۔ ہم نے ناموس صحابہ کا دفاع کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا دفاع کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بیان کر دینا بھی ضروری تصور کرتا ہوں کہ ہم علماء دیوبند کا تحفظ کریں گے، اس لیے کہ دیوبندیت نام ہے شیخ الہند کا، جس نے انگریز کو للکار کے تجھے اور مجھے آزادی دی ہے۔ ارے علماء دیوبند نام ہے حسین احمد مدنی کا، جس نے اپنی سیاسی بصیرت سے پورے پاکستان کو وجود بخشا ہے۔ ارے علماء دیوبند نام ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا، جس نے تزکیہ کر کے اہل اسلام کو عروج تک پہنچایا ہے۔ ارے علماء دیوبند نام ہے حضرت مولانا الیاس دہلوی کا، جس نے پیغمبر کی سنت کو دنیا میں عام کیا ہے۔ ارے علماء دیوبند نام ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا، جس نے عشاء سے لے کے فجر تک پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، جس نے عدالت کے کٹہرے میں گرج کے پیغمبر کی نبوت کا دفاع کیا ہے، جس نے زندان میں جیل میں بیٹھ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ ارے علماء دیوبند نام ہے امیر عظیمت علامہ حق نواز کا، جس نے ناموس صحابہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ارے علماء دیوبند نام ہے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی حجت اللہ فی الارض کا، جس نے مناظرے کی زبان میں باطل کی زبان بند کر دی ہے، جس نے دلائل کی دنیا میں حق کو واضح کر دیا ہے۔ اور میں اپنے دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، ہاں علماء دیوبند نام ہے میرے محترم بابا عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ کا، جس نے پوری دنیا سے دلائل کے انبار جمع کر کے قوم کے سامنے رافضیت کا دجل اس طرح واضح کر دیا کہ بینا اور نبینا اس کو بآسانی پہچان سکتا ہے، اور رافضیت کو مناظرے کے میدان میں شکست فاش دی ہے۔ اور انہوں نے آخر میں برملا واضح کہہ دیا کہ یہ زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے لیکن میرے سامنے نہیں آ سکتا۔ میں ان کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔